آپ کو کالے پتھروں والی ایک مسجد نظر آ رہی ہے۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے 10 نمبر گیٹ سے جب آپ سیدھا آئیں 1400 سال کی پرانی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے گزر کر مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے۔ اس قدر کبوتر جو ہے اس مسجد کے اوپر جمع ہے اور چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ دل کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ساری جو ہے وہ بلڈنگز نظر آ رہی ہیں اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھی اور نمازیں پڑھائیں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ مجھ جیسا گنہگار شخص پاک شہر مدینہ میں موجود ہو تو یہ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے بیان کروں۔ آج میں موجود ہوں مسجد نبوی کے بالکل سامنے۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو آپ کو کالے پتھروں والی ایک مسجد نظر آ رہی ہے۔ اس کالے پتھروں والی اور کالے بادل والی مسجد اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے 10 نمبر گیٹ سے جب آپ سیدھا آئیں تو ایسے سینٹر پہ یہ مسجد ہے اور یہ اسی وقت کی مسجد ہے۔ اسی وقت اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ 1400 سال کی پرانی مسجد ہے۔ مسجد کا نام ہے مسجد الغمامہ۔ اس کا نام ہے غمامہ، بیسیکلی کہتے ہیں بادل کو، تو اس لیے اس کا نام مسجد غمامہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر نکاح بھی پڑھایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے گزر کر مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے اور یہیں پر آپ نے نماز بھی پڑھائی اور آخری سالوں میں آپ نے نماز عیدین بھی یہاں پہ پڑھائی تھی۔ مدینہ میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو مدینہ کے اہل مدینہ کے جو لوگ تھے وہ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو اسی وقت بادل آ گئے، اسی لیے اس مسجد کو مسجد الغمامہ کہا جاتا ہے، کالے بادلوں والی مسجد۔ اسی وقت بادل آ گئے اور پھر بارش شروع ہوگی اور بارش اس قدر ہوئی کہ 7 دن تک بارش نہیں رکی۔ پھر اس کے بعد اہل مدینہ دوبارہ جمع ہو کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ بارش سے رک جاؤ۔ صبح کے ٹائم یعنی کہ دن کے وقت اس ٹائم کھولا جاتا ہے، لوگ جا کر اندر نوافل ادا کرتے ہیں اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر پڑھائی تھی۔ تو دن کے ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اوپر دیکھیں تو آپ کو اوپر سے نظر آ رہا ہوگا کہ اس قدر کبوتر جو ہے اس مسجد کے اوپر جمع ہے اور چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں لوگ، یعنی کہ یہاں پہ آتے ہیں زیارت کرنے اور یہ اسی دور کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ ابھی تک اس میں کسی قسم کی کنسٹرکشن جو ہے وہ نہیں کی گئی، بالکل ویسے کی ویسے ہے، اسی لیے اس کو کالے پتھر اور کالے بادل والی مسجد جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو کیا وہ منظر ہوگا سن کر دیکھ کر اپنی آنکھوں سے، تو ایک سکون، دل کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہوں گے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھی اور نمازیں پڑھائیں بھی اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اعلان نبوت کے بعد جب قریش کے جو تھے وہ ظلم و ستم بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کے وقت 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جس میں حضرت عثمان بن عفان جو تھے وہ رئیس قافلہ تھے۔ جب حبشہ میں پہنچے تو وہاں کا ایک بادشاہ نجاشی تھا، جس کے پاس یہ قافلہ پہنچا تو جو قریش والے تھے وہ تحائف لے کر آئے اور مہاجرین کی حوالگی کا مطالبہ کیا کہ ان مہاجرین کو ہمارے حوالے کر دیں، جس پر نجاشی بادشاہ نے جو کہا کہ وہ کون سا دین ہے جس کی خاطر آپ لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا، جس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو جو نجاشی بادشاہ تھا جو عیسائی تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے قریش والوں کو واپس کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ان مہاجرین کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اس کے بدلے میں چاہے آپ مجھے سونے کا پہاڑ ہی کیوں نہ دیں۔ دوسری دفعہ ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہی ہوئی، جس پر بھی میزبان جو تھے وہ نجاشی جو بادشاہ تھا وہی تھا۔ شاید اللہ کو یہی ان کا عمل جو تھا وہ پسند آیا، بعد میں وہ
مسلمان ہو گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا نماز جنازہ بھی مسجد گمامہ کے اندر غائبانہ آپ نے پڑھایا تھا۔ تو اتنی خوبصورت، اتنی قدیم مسجد کی میں نے آپ کو زیارت کروائی۔ دیکھا جائے تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ساری جو ہے وہ بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، اس سائڈ پہ اگر دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ساری بلڈنگز نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تھی مسجد الگمامہ جس کی میں نے آپ کو زیارت کروائی، اور جس کی ہسٹری، تاریخ ہے اس کی ایک، جس کے اندر جو جو باتیں ہوئیں، اگر کوئی بات اوپر نیچے ہوگی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے در کی اور روز مبارک کی حاضری جو ہے وہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ جب بھی آپ آئیں تو گیٹ نمبر 10 سے اندر آئیں، سامنے مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہوا کرتا تھا، بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی مسجد ہے، ان کا پہلے گھر ہوا کرتا تھا، اب یہاں پہ ان کو بنا دی گئی ہے۔ تو دن کے ٹائم یہاں پہ بہت ساری رونق ہے، اس زمانے کی قدیم جو ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔